اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں عاجزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتی ہے۔ بہت سی دعاؤں کے بعد معزز حاضرین و سامعین، آج آپ کی خدمت اقدس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے بعد اب آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی تشریح پیش کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اپنے سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں کا مکمل خلاصہ بھی پیش کر سکوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جو آپ پر اتارا گیا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اتارا گیا اس سے مراد قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہیں۔ ارشاد الہی ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت یعنی سنت نازل فرمائی، یعنی قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقی قرآن و سنت دونوں پر ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ وہ سب سچی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ اپنی اصلی شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے ماننے والوں نے ان میں تغیر و تبدل کر دیا ہے، اس لیے وہ قابل عمل بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ان کی تعلیمات منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب عمل صرف اور صرف قرآن مجید اور اس کی تشریح سنت نبوی پر ہوگا۔ ان کی 6ٹھی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد وہ جہاں ہے جو موجودہ سلسلہ زندگی کے بعد شروع ہوگا۔ انسان کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے اور انہی اعمال کے مطابق اس کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ 6 صفات کے حامل لوگ جو پہلی سورۃ بقرہ کی 5 آیات میں بتائے گئے ہیں، حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو گئی، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں ان کے اعمال کا پورا صلہ ملے گا۔ مزید رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں پارہ نمبر 21 میں اس طرح سے فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں
جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ پارہ نمبر 21 میں اس بات کو کھلے طریقے سے واضح کر دیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اس نبی نے یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی قرآن میں اور بھی جگہوں پر یہ بات چیلنج کے طور پر فرمائی ہے کہ اگر تمہیں یہ شک ہو کہ یہ کتاب اس نبی نے خود بنائی ہے تو ایسی کوئی 10 صورتیں تو لے کر آؤ، نہیں تو 1 صورت ہی لے کر آؤ۔ اسی طرح بہت سی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کو پیشکش کی ہے کہ اس جیسا قرآن لے کر آؤ، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ متقین اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور ایمان بالغیب رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ پارہ نمبر 21 میں آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک فرمایا ہے، ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ پھر کیا مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ان اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت میں مومنین متقین 2 طرح کے حضرات تھے، یعنی مومن اور متقی 2 طرح کے حضرات تھے۔ ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرف با اسلام ہو گئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر ہے اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی ہے کہ وہ حسب تصریح حدیث دوہرے ثواب کے مستحق ہیں۔ یعنی جب ایک اہل کتاب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ہے، نہ کہ ایک ایسا مسلمان جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور وہ اسلام کے اوپر زندگی گزارتا ہے اور اسلام میں ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے، بنسبت اس کے جو کہ ایک اہل کتاب کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا کسی ایسی جگہ پیدا ہوا ہے جہاں پہ ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہوتی، تو اسے جب اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ اسلام میں آ جاتا ہے اور اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی میں آ جاتا ہے اور
اس زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو بھی وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے اور استقامت رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ چند دن اسلام میں آئے اور پھر وہ واپس اپنے دین میں چلا جائے، نہیں، بلکہ جب وہ اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمام مشکلات اور جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو بھی وہ اس امید پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے ہنس کے برداشت کرے، تاکہ وہ اسلام کے پورے فائدے اٹھا سکے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وحسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس دعا کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہیں، دوسرے حصے میں ہم آخرت مانگتے ہیں، تیسرے حصے میں ہم عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ عذاب وہ آگ کا ہو یا وہ کسی بھی آزمائش کا یا کسی بھی ایسی سزا کا یا ایسی چیز کا جو انسان کو تکلیف دے اور اسے صبر سے دور کرے اور اسے ایمان سے دور کر دے، خدا سے دور کر دے، وہ یقیناً آزمائش نہیں بلکہ ایک سزا ہے۔ آزمائش تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، لیکن جو سزا ہوتی ہے وہ اللہ سے آپ کو مزید دور کر دیتی ہے اور آپ مزید گمراہیوں میں چلے جاتے ہو۔ تو جب کوئی کسی دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف آتا ہے تو یقیناً اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، اگر تو وہ ان مشکلات کو آزمائش سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا، آخرت اور ہر طرح کی آگ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور اگر وہ واپس لوٹ جاتا ہے تو وہ ایک سزا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک تو مرتد ہونے کی سزا اس پہ، دوسرے یہ کہ وہ مزید خدا سے دور ہو گیا، تو آپ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مزید اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اہل کتاب تھا تو وہ اہل کتاب میں ہی رہتا۔ اسی لیے جب بھی کوئی اسلام کی طرف آنا چاہے تو اس کو لیے یہ حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، اس میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اسلام میں آنے کے بعد مجھے فوراً ساری دنیا کی نعمتیں فراوانی سے مل جائیں گی، اور تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور یہ بات قرآن میں بھی کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں تو کافی اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پہ یہ بیان کیا گیا ہے جس کا میں ریفرنسز آپ کو دینا چاہوں گی۔ اور جو لوگ ان تمام مشکلات کو عبور کر لیتے ہیں تو وہ یقیناً بڑے بڑے انعامات کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی بھی کتابوں پر اور قرآن پاک پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جب آپ اہل کتاب سے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، قرآن پاک پر ایمان لے آتے ہیں، تو آپ پر قرآن کے احکام اور سنت رسول پر عمل کرنا ہی صرف لازم ہوتا ہے۔ پھر آپ کسی پچھلی کتاب پر عمل نہیں کریں گے، وہ منسوخ ہو گئیں، وہ آپ کی زندگی سے نکل گئیں۔ اب آپ اسلام میں آ چکے ہیں تو آپ کو صرف قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعمال اہل بیت کو سمجھنا چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کے اسلام کی طرف آنے کے بارے میں، اور پھر پچھلی کتابوں کا ماننا اور قرآن پاک کی طرف آنا، اس کا ذکر بڑے ہی خوبصورت انداز میں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 84 میں اس طرح سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے جو لوگ اہل کتاب سے اسلام کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں آتے ہی ان کو ساری دنیا کی نعمتیں میسر آ جائیں گی، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، تو یہ بات قرآن سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو آزمایا جانا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے، اپنے متقین لوگوں کو، ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ لوگوں سے الگ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی کو ایک مسافر خانہ میں گزارتے ہوئے ایک مسافر کی طرح سمجھتے ہیں، زیادہ عیش و عشرت نہیں کرتے، ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صبر کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قرآن کی تعلیم کے مطابق انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کیا کرو۔ ان کی اس آزمائش کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک اس طرح سے کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔